السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا پھر جب وہ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک پتھر کی چٹان اور چشمہ حیات تھا۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے۔ اسی دوران بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری۔ اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ آیت نمبر 62 میں ارشاد ہے، پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے، ارشاد فرمایا کہ پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، تھکان بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، اور یہ بات جب تک
مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی، اور جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے تو تھکن اور بھوک معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 63، 64 اور 65 میں ارشاد ہے، خادم نے عرض کی، سنیے، جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کے لیے ٹھکانہ بنایا تھا تو بے شک میں مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور ہوا یہ ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا۔ موسیٰ نے فرمایا، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے واپس لوٹ گئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مچھلی کا جانا ہی تو ہمارے مقصد حاصل ہونے کی علامت ہے۔ جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے پایا، یعنی جب وہ دونوں بزرگ واپس اسی جگہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جو چادر اوڑھے آرام فرما رہا تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ لفظ خضر لغت میں 3 طرح سے آیا ہے، ایک خا کے نیچے زیر اور ذات کے اوپر جزم کے ساتھ یعنی خضر، اور 2 خا کے اوپر زبر اور ذات کے اوپر جزم کے ساتھ یعنی خضر، اور 3 خا کے اوپر زبر اور ذات کے نیچے زیر کے ساتھ یعنی خضر۔ یہ آپ علیہ السلام کا لقب ہے، اور اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہیں وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام بلیا بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ علیہ السلام شہزادے تھے اور آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرما لیا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی شان میں مزید 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک یہ کہ اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی۔ اس رحمت سے نبوت مراد ہے، یا ولایت، یا علم، یا لمبی زندگی۔ آپ علیہ السلام ولی تو بالیقین ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا خضر علیہ السلام جمہور کے نزدیک نبی ہیں اور ان کو خاص طور سے علم غیب عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِنَ لَدُنَّا عِلْمًا۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، معتمد وہ مختاریہ ہے کہ وہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں۔ دوسری یہ کہ اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے حاصل ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا نام ان کی ولدیت اور کنیت کے ساتھ یعنی ابو العباس بلیا بن ملکان یاد رکھے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہے، اس سے موسیٰ نے کہا، کیا اس شرط پر میں تمہارے ساتھ رہوں کہ تم مجھے وہ درست بات سکھا دو جو تمہیں سکھائی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ اور دوسری بات، آدمی کو چاہیے کہ اپنے سے بڑے علم والے کے ساتھ، خواہ وہ استاد ہو یا کوئی اور، عاجزی اور ادب سے پیش آئے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ آیت نمبر 67 اور 68 میں ارشاد ہے، جواب دیا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ناپسندیدہ اور ممنوع کام دیکھنا پڑیں گے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ممنوع کام دیکھ کر صبر کر سکیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کس طرح صبر کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک کے صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرما دیا اور فرمایا، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں، اور ظاہر میں وہ ممنوع ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ باطن اور مکاشفے کا ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔